الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد حضرات محترم، یہ ضروریات دین کورس کا سبق نمبر 32 ہے۔ اس کا موضوع ہے دعا مانگنے کا ثواب اور طریقہ۔ یہ اس موضوع کا دوسرا حصہ ہے۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعانی۔ ترجمہ یہ ہے کہ قبول کرتا ہوں دعا مانگنے والے کی دعا کو جب مجھ سے دعا مانگے۔ اس آیت کی تفسیر ایک مثال سے سمجھیے۔ ہم بچے سے کہتے ہیں جو مانگو گے ہم دیں گے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز تمہارے لیے فائدہ مند بھی ہو تب دیں گے۔ چنانچہ بچہ اگر سانپ یا زہر مانگے تو ہم اسے نہیں دیتے۔ بالکل ایسے ہی اگر اس چیز کا ملنا ہمارے لیے بہتر ہو تو ملتی ہے، ورنہ نہیں ملتی۔ تو دنیا کی جو چیز ہم مانگتے ہیں اسی کا ملنا ضروری نہیں۔ ہاں، آخرت کے بارے میں جو مانگیں گے وہی ملے گا۔ حضرات محترم، درج ذیل لوگوں کی دعا قبول ہونے کی زیادہ امید ہے۔ نمبر 1، جو مصیبت میں ہو۔ نمبر 2، مظلوم اگرچہ وہ گناہگار ہو۔ نمبر 3، والدین کی دعا اولاد کے لیے۔ نمبر 4، نیک بادشاہ کی دعا۔ نمبر 5، نیک آدمی کی دعا۔ نمبر 6، اولاد جو والدین کی فرما بردار ہو۔ نمبر 7، مسافر کی دعا۔ نمبر 8، روزے دار کی دعا افطاری کے وقت۔ نمبر 9، غائبانہ دعا۔ نمبر 10، حاجی کی دعا وطن واپس آنے تک۔ محترم سامعین، درج ذیل جگہوں پر دعا قبول ہونے کی زیادہ امید ہے۔ نمبر 1، مطاف میں یعنی طواف کرنے کی جگہ پر۔ نمبر 2، ملتزم کے پاس یعنی بیت اللہ کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان کی جگہ پر۔ نمبر 3، میزاب رحمت کے نیچے۔ نمبر 4، بیت اللہ کے اندر۔ نمبر 5، زمزم کے کنویں کے پاس۔ نمبر 6، 7، صفا اور مروہ پر۔ نمبر 8، سعی کرنے کی جگہ پر۔ نمبر 9، مقام ابراہیم کے پیچھے۔ نمبر 10، عرفات میں۔ نمبر 11، مزدلفہ میں۔ نمبر 12، مینا میں۔ نمبر 13 تا 15 تینوں جمرات کے پاس۔ نمبر 16، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے پاس۔ حضرات محترم، درج ذیل اوقات میں دعا قبول ہونے کی زیادہ امید ہے۔ نمبر 1، رات کے وقت، خصوصاً رات کا آخری حصہ اور سحری کا وقت۔ نمبر 2، جمعہ کی رات کو۔ نمبر 3، جمعہ کے دن۔ جمعہ کے دن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس میں جو دعا کی جائے قبول ہوتی ہے۔ یہ وقت کون سا ہے؟ یقینی طور پر تو معلوم نہیں، البتہ 2 وقتوں میں زیادہ امید ہے۔ نمبر 1، امام کے خطبہ کے لیے ممبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز سے فارغ ہونے تک۔ نمبر 2، عصر کے بعد سے سورج غروب ہونے تک۔ لہذا جمعہ کے دن دعا کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، خصوصاً ان 2 اوقات میں۔ نمبر 4، اذان کے وقت، خصوصاً حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے بعد۔ نمبر 5، اذان و اقامت کے درمیان۔ نمبر 6، اقامت کے وقت۔ نمبر 7، امام کے وَلَضَّالِّينَ کہنے کے وقت۔ اس وقت صرف آمین کہے اور کوئی دعا نہ کرے۔ نمبر 8، سجدے کی حالت میں، لیکن فرض نماز کے سجدے میں امام صرف تسبیحات پڑھے، دعا نہ کرے۔ مقتدی کو تسبیحات کے بعد اگر وقت ملے تو سجدے میں دعا کرنا درست ہے۔ اسی طرح اکیلا فرض نماز پڑھنے والا سجدے میں تسبیحات کے بعد دعا مانگے تو درست ہے۔ نمبر 9، قرآن مجید کی تلاوت کے بعد، خصوصاً ختم قرآن کے وقت اور خصوصاً پڑھنے والے کی دعا سننے والوں سے زیادہ قبول ہونے کی امید ہے۔ نمبر 10، سورۃ انعام کی آیت نمبر 124 میں 2 دفعہ اکٹھا اللہ تعالیٰ کا نام آیا ہے، ان دونوں ناموں کے درمیان۔ نمبر 11، بارش کے وقت۔ نمبر 12، مسلمانوں کے اکٹھا ہونے کے وقت۔ نمبر 13، مرغ کے بولنے کے وقت۔ نمبر 14، جو آدمی نزع کی حالت میں ہو اس کے پاس آنے کے وقت۔ نمبر 15، بیت اللہ پر نظر پڑنے کے وقت۔
نمبر 16 آب زمزم پینے کے وقت، نمبر 17 جہاد میں صف باندھنے کے وقت، نمبر 18 جہاد میں سخت لڑائی کے وقت، نمبر 19 عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کو، نمبر 20 رمضان المبارک کے سب دنوں اور راتوں میں، خصوصاً آخری عشرے کی طاق راتوں میں اور شب قدر میں۔ محترم سامعین، فرض نمازوں کے بعد بھی دعا کے قبول ہونے کی زیادہ امید ہے، لہٰذا اس وقت بھی دعا کرنی چاہیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ اٹھا کر آہستہ دعا کی جائے۔ امام اور مقتدی سب اگر دعا کریں گے تو اجتماع ضمنی اور اتفاقی ہوگا، نہ کہ مستقل مقصد۔ اپنے اپنے طور پر جس کی جو حاجت ہو اس کے لیے ہر آدمی دعا کرے۔ دعا کے بعد دونوں ہاتھ منہ پر پھیر لے۔ جن فرائض کے بعد سنتیں ہیں ان کے بعد مختصر دعا کر کے سنتیں پڑھے، اور سنتوں اور نفلوں سے فارغ ہونے کے بعد دوبارہ اجتماعی دعا کا اہتمام ثابت نہیں، لہذا یہ بدعت ہے۔ عیدین کی نماز کے بعد بھی فرض نمازوں کی طرح مختصر دعا مانگنی چاہیے۔ فرض نمازوں کے بعد خاص طور پر جو دعائیں حدیث میں آئی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد 3 دفعہ استغفر اللہ کہتے اور 1 دفعہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام یہ کہتے۔ مطلب یہ کہ اے اللہ تو سلامتی والا ہے اور تجھ سے سلامتی حاصل ہوتی ہے، اور تو بلند شان والا ہے، اے بزرگی اور عظمت والے۔ فرض نماز کے بعد دوسری دعا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، معاذ اللہ کی قسم مجھے تجھ سے محبت ہے، اللہ کی قسم مجھے تجھ سے محبت ہے، 2 دفعہ فرمایا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میرے والدین آپ پر قربان ہوں، مجھے بھی آپ سے محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ ہر فرض نماز کے بعد یہ کلمات کہنا نہ چھوڑنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ مطلب یہ کہ اے اللہ اپنے ذکر اور شکر اور اچھی طرح عبادت کرنے پر میری مدد فرما۔ فرض نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر اور 1 بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر یہ بھی پڑھنا چاہیے۔ حدیث میں ہے کہ یہ کلمات کہنے والا نامراد نہیں ہوتا۔ جن فرض نمازوں کے بعد سنتیں ہیں ان میں سنتوں کے بعد یہ تسبیحات پڑھنی چاہیے۔ حضرات محترم، اب ایک شبے کا جواب سمجھیے۔ سوال یہ ہے کہ بیماری کی دوا ہم لیتے ہیں، مثلا بخار ہوا، کھانسی ہوئی، ڈاکٹر سے دوائی لی، 2-3 دفعہ دوائی کھانے سے آرام آ گیا، جبکہ دوسری طرف ہم اپنے کاموں کے لیے دعا بھی کرتے ہیں اور ایک لمبے عرصے تک دعا کرنے کے باوجود اس کا اثر ظاہر نہیں ہوتا، حالانکہ دعا وحی سے معلوم ہوئی ہے اور دوا انسان نے اپنی عقل اور تجربے سے بنائی ہے، تو ان دونوں کے اثر میں یہ فرق کیوں ہوتا ہے؟ دوا کا اثر جلدی ہوتا ہے، دعا کا اتنی جلدی نہیں ہوتا۔ ایسے ہی بعض دعاؤں کی دنیاوی فضیلت جو حدیث میں آئی ہے وہ بسا اوقات حاصل نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر حدیث میں آیا ہے کہ جو آدمی صبح کے وقت 3 بار یہ دعا پڑھے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اسے اس دن کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، اور اگر شام کو 3 بار پڑھے تو رات کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اب بعض دفعہ یہ دعا پڑھنے کے باوجود کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے، اللہ کے نام سے جس کے نام سے کوئی شے زمین اور آسمانوں میں نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ جواب یہ ہے کہ دوا اور دعا کے اثر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا طریقہ مختلف ہے۔ دوا کے مؤثر ہونے میں رکاوٹیں کم رکھی گئی ہیں، جبکہ دعا کے مؤثر ہونے میں رکاوٹیں زیادہ رکھی گئی ہیں، اور اس میں بہت سی حکمتیں ہیں۔ مثلا ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ دعا عبادت ہے اور بندگی اور محتاجی ظاہر کرنا دعا کی روح ہے۔ اگر دعا فوراً قبول ہو جایا کرے تو یہ حکمت حاصل نہ ہو، جبکہ دوائی لینا عبادت نہیں۔ اس لیے دعا اور دوا کے اثر میں یہ فرق ہے، اور دنیاوی فضیلت جو بعض دعاؤں کی حدیث میں آئی ہے
اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ اس دعا کا تو یہ اثر ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رکاوٹ پائی گئی تو پھر یہ اثر ظاہر نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رکاوٹ پائے جانے میں بھی در حقیقت بندے ہی کا کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ محترم سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر موقع کے بارے میں کوئی نہ کوئی خاص دعا بھی تعلیم فرمائی ہے، چنانچہ اس ضروریات دین کورس میں موضوع کی مناسبت سے اپنی اپنی جگہ پر ان دعاؤں کا ذکر کیا گیا ہے، مثلا سونے کی دعا، بیدار ہونے کی دعا، بیت الخلاء جانے کی دعا وغیرہ وغیرہ۔ ان سب دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن ان خاص اوقات کی دعاؤں میں ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی جامع دعائیں بھی سکھائی ہیں جن میں دنیا اور آخرت کی سب بھلائیاں آ جاتی ہیں۔ ان میں سے 4 جامع دعائیں یہاں ذکر کی جاتی ہیں، انہیں یاد کر لیجئے۔ اگر عربی یاد کرنا مشکل ہو تو ان کا اردو ترجمہ ہی یاد کر لیں اور ان الفاظ سے دعائیں مانگیں۔ ظاہر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعاؤں کے برابر دوسری دعائیں نہیں ہو سکتی۔ نمبر 1، حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی شے بتائیں جو اللہ تعالیٰ سے مانگوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے عافیت مانگو۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے چند دن کے بعد دوبارہ یہی عرض کیا کہ مجھے کوئی شے بتائیں جو اللہ سے مانگوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عباس، رسول اللہ کے چچا، اللہ سے دنیا اور آخرت کی عافیت مانگو۔ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت دنیا اور آخرت کی عافیت ہے۔ نمبر 2، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں آگ کی سزا سے بچا۔ نمبر 3، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی نے آ کر عرض کیا کہ میں جب اپنے رب سے مانگوں تو کیسے کہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوں کہو، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافینی وارزقنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کی انگلیاں بند کر کے فرمایا، اس دعا میں تمہاری دنیا اور آخرت کی سب چیزیں آ گئیں۔ اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر اور مجھے عافیت دے اور مجھے رزق دے۔ نمبر 4، اللہم انی اسألک من خیر ما سألک عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وأعوذ بک من شر ما عاذ منہ عبدک ونبیک۔ مطلب یہ کہ اے اللہ، میں تجھ سے وہ سب بھلائی مانگتا ہوں جو آپ سے آپ کے بندے اور نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، اور آپ سے ان سب چیزوں سے حفاظت مانگتا ہوں جن چیزوں سے آپ کے بندے اور نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت مانگی۔ حضرات محترم، یہاں پر ضروریات دین کورس کا سبق نمبر 32 مکمل ہوا۔ انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 33 کا موضوع ہوگا مسجد کے فضائل و احکام۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں آداب کی رعایت رکھتے ہوئے دعا کرنے کی توفیق دیں، آمین۔